اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام ظہر ہدایت، میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں پیدا کرے، بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں اور انسانیت کی مدد کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ احباب تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان کی ان آخری ساعتوں میں خدا کی رحمت کو اپنے گرد سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین، رمضان در حقیقت جو ہمارے درمیان ہو کے گزر چکا، آج غالباً کبھی امکان یہ ہے کہ آج 29 رمضان ہے، تو کبھی امکان یہی ہے جو ایسٹرولوجسٹ بھی بتا رہے ہیں کہ کل روزہ عید ہو سکتا ہے، لیکن یہ رات کو کنفرم کیا جائے گا، یا پھر کل 30 رمضان ہوگا۔ تو ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا، کیا پایا؟ رمضان کا مقصد ہم نے حاصل کیا یا نہ کیا؟ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ ہم لوگ اس فرض کو ایک قرض کی طرح ادا کرتے ہیں کہ بس سر سے اتارا، رمضان گیا اور ہم بھی گئے، اور پھر ہم اپنے اسی معمولات زندگی میں دوبارہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ فرمانے حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب جب وہ اپنا عید کا خطبہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے بندگان خدا، جان لو کم ترین چیز جو مرد اور عورت روزہ داروں کے لیے خدا کی طرف سے معین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن فرشتے خدا کی طرف سے یہ صدا دیتے ہیں۔ یہ مولا عید کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا صدا دیتے ہیں کہ اے بندگان خدا، بشارت ہو کہ تمہارے گزشتہ تمام گناہان جو ہیں وہ اللہ نے بخش دیے ہیں، لہٰذا اب آمادہ ہو جاؤ اپنی نئی اور تازہ زندگی کو بسر کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کے ساتھ ہی ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ اس رمضان میں ہوتا کیا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو پھر ہم اپنے تمام جو اپنے اندر، چونکہ انسان اپنے اندر بہتر برائیوں کو جانتا ہے، چاہے جائے کہ دوسرا معاشرہ جانے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے عام کیا برائی کر رہا ہے اور وہ پردہ میں کیا برائی کر رہا ہے۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح رمضان میں ہم اپنے آپ سے ان برائیوں کو دور کرتے ہیں، رمضان کے آتے ہی کہیں پہ وہ برائیاں ہمارے اندر دوبارہ نہ شروع ہو جائیں۔ جس طرح کہ میں امام باقر علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ گانا و موسیقی ان گناہوں میں سے ہے کہ جن کی سزا اللہ نے جہنم قرار دی ہے۔ ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری گاڑیوں میں، ہر جگہ پہ موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ رمضان آتا ہے، جتنے بھی مسلمانان اسلام ہیں وہ موسیقی سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم 30 دن کے مسلمان ہیں؟ کیا یہی عمل ہم پورا سال نہیں دہرا سکتے؟ سوچنا ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے رمضان تک ہم اپنے اوپر اتنے گناہ اکٹھے کر لیں، چونکہ یہ پھر عادت بن جائے گی، اس میں سے عبادت کا لفظ نکل جائے گا۔ اگر بے کو بیچ میں سے نکال دیا جائے اور بے کا مفہوم جب جاننا ہے اس کی طرف ہم علماء سے رجوع کریں گے تو مولا خود فرماتے ہیں اور علماء یہ بتاتے نظر آئیں گے کہ مولا نہیں فرمایا تھا کہ انا نقطہ تو تحت الباء بسم اللہ۔ تو یہ جو بے ہے نا، اگر بے کو عبادت سے نکال دیا جائے تو صرف عادت رہ جاتی ہے۔ تو کیا ہم نے رمضان میں فقط عادت کمائی، عبادت نہیں کمائی؟ رمضان روزہ جو کہ ہمیں تسلیم و رضا کا سبق دیتا ہے کہ ہم خدا کی بھیجے ہوئے دین کو جس طرح اس نے ہمیں تسلیم کرنے کا کہا ہے، ہم اس طرح اس کو اپنے اندر اپنی زندگیوں میں تسلیم کرتے ہوئے ڈھالیں اور اسی طرح اس کی رضا پہ راضی رہیں، اس کی خوشنودی حاصل کریں، نہ یہ کہ ہم اس کو ہر مقام پہ گلہ کرتے نظر آئیں۔ آج میرا یہ کام نہیں ہوا تو میرا خدا کے ساتھ گلہ، آج میرا فلاں کام نہیں ہوا تو میرا خدا کے ساتھ گلہ نہیں، اس کا شکر ادا کریں ہر حال میں، اور اس سے یہ دعا کریں آج کے دن، یہ جو ہماری آخری ساعتیں موجود ہیں رمضان کی برکت کی، کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان کا جو مقصد تھا وہ تھا کنٹرول کرنا اپنے اوپر، جہاں پہ بہت سے دوسرے مقاصد بھی ہیں، لیکن سب سے جو ضروری امور ہے وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر انسان نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا تو اس نے اپنے غصہ پہ کنٹرول کیا۔ غصہ تمام برائیوں کی ابتدا ہے جو غصے سے ہوتی ہے، اور غصہ جو ہے وہ زندگیوں میں رشتوں کو بھی خراب کرتا ہے اور عبادات کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تسلیم و رضا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قبلہ سید فدا حسین بخاری صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوئی قبلہ آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام موجود ہیں۔ آج کے
اسی ٹاپک پہ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آج کا جو ہم نے ٹاپک انتخاب کیا ہے تسلیم و رضا، اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیں، اور پھر ناظرین ہم ایک وقفہ کے بعد جب پہلی بریک ہوگی اس کے بعد ہم ٹیلی فون لائنز بھی اوپن کر دیں گے، اور پھر ہم آپ سے آپ کے سوال بھی لے سکیں گے، وہ چاہے رمضان سے متعلق ہوں یا عید سے متعلق ہوں، آپ کچھ بھی سوال ہم سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ ظہیر بھائی، اور سسٹر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ماشاءاللہ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ محترم ناظرین، آپ خدمت سلام عرض کرتے ہیں، ماہ مبارک تو تقریباً گزرنے ہی والا ہے، بالکل۔ اور ابھی ہمارے بھائی ظہیر عباس صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اس مبارک مہینے سے کیا پایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی مناسبت سے ہے کہ پورا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا گزر گیا ہے، اور خداوند عالم سے امید ہے کہ اس میں ہمارے نامہ اعمال میں اچھائیوں میں اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس مہینے کا مقصد جو ہے وہ خدا کے احکام کے سامنے تسلیم ہونا ہے، تسلیم ہونا۔ چونکہ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے افراد پر لکھ دیے گئے تھے یا قوموں پر لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد اور فلسفہ یہ تھا کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، ماشاءاللہ۔ اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ خدا کی قضاء و قدر کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حقیقت میں اسلام کے معنی ہی تسلیم کے ہیں۔ اسلام جو ہے سلامتی سے بھی ہے، اور اسلام جو ہے اس کے معنی ہے سرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو پیش کر اللہ دینا، کے احکام کے سامنے بالکل پیش کر تسلیم کر دینا۔ تو جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے لیے تسلیم ہو جاؤ۔ تو تسلیم جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہونا ہے، کیونکہ اگر انسان جو ہے اللہ کے سامنے تسلیم نہ ہو تو اپنی خواہشوں کا پرستار ہو، تو اس کے لیے کہا گیا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے سامنے تسلیم ہو جاؤ گے، یا یہ ہے کہ کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے تو اپنی خواہشوں کے سامنے تسلیم ہو جاؤ گے۔ یعنی جب آپ اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے تو بہرحال کہیں نہ کہیں تو پھر آپ کو سر جھکاتے ہیں۔ ہاں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ واہ واہ۔ اگر اس کے سامنے جھک گئے ہیں، سجدہ اس کے سامنے کر لیا ہے، اس کو آقا و مولا تسلیم کر لیا ہے، اس کو اپنا رب سمجھ لیا ہے، تو پھر تمام جھوٹے خداؤں سے نجات مل جائے گی۔ بے شک۔ اور جب سجدہ اس کا کیا ہے تو پھر 1000 سجدوں سے کہ جگہ جگہ جو سجدے کرنے پڑتے اس سے نجات مل جائے گی۔ تو فرمایا میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، تو میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔
اور اگر وہ اللہ جو ہے تسلیم کروانا چاہے زبردستی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چوں چراں کر سکے. بے شک بے شک. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے تسلیم ہے. یہ زمین، آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، واہ واہ. یہ ندیاں، یہ نالے، سب اس کے سامنے تسلیم ہے. صرف انسان ہے چونکہ ایسی مخلوق ہے جو خود مختار ہے، بے شک. تو اس کو چونکہ اختیار دیا ہوا ہے کہ تو نے تسلیم ہونا ہے تو اپنے رضا سے، اپنی محبت سے تسلیم ہو. اگر میں چاہوں زبردستی تسلیم کرانا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اس کا مزہ نہیں ہے. واہ. کہ جو انسان عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے محبت سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہو جائے، اس کی جزا ہے، اس کا ہی فائدہ ہے. اور یہ اللہ نے کہا میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ. جب اللہ کے سامنے ہم تسلیم ہوتے ہیں تو اصولی طور پر تو تسلیم اللہ کے سامنے ہی ہونا ہے، بے شک. لیکن اللہ جس کے سامنے کہے اس کے سامنے بھی تسلیم ہونا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اے اللہ تجھے تو سجدہ کر ہی رہا ہوں، آدم کو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اب اپنے آپ کو سجدے کرواتا رہے. آگے جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی آدم کو بھی سجدہ کرو، تو یہ نہیں میں سمجھتا کہ یہ مجھ سے افضل ہے. یہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے. خود سے قیاس کیا اس نے. اسی لیے قیاس کو حرام قرار جی دیا ہاں. گیا. تو قیاس کرنا جو ہے یہ یعنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑنا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح بھی ہو. صحیح بھی ماشاء اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کے سامنے کہے کہ جھک جاؤ اس کے سامنے بھی جھکنا ہے. تو حقیقت میں وہ اس کے سامنے نہیں جھکنا، وہ اللہ کے امر کے سامنے جھکنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کے سامنے بھی تسلیم رہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ماشاء اللہ. تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تیرے فیصلوں کے سامنے وہ تسلیم ہو جائیں، تیرے فیصلوں کو مانیں. اور کس طرح سے مانیں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماننا ہے، اچھا مان تو لیا ہے، مجبوری کی حالت ہے، اب کیا کریں. حکمران جو ہوئے مثلا، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت اسلامی کے سربراہ بھی تھے. تو اس وقت جو فیصلے کرتے تھے اس وقت بھی تسلیم کرتے تھے لوگ. کرنا پڑے گا نا. ایک دفعہ یہ ہے کہ جب حکومت ہو تو پھر تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ حکومت نہ بھی ہو ظاہری تو پھر بھی اس کے سامنے تسلیم رہنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھے حکم تسلیم کریں فیما شجرہ بینہم، جو بھی ان کے آپس کے تنازع ہیں. تو جب آپ فیصلہ کر دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تو پھر اپنے دل میں کسی قسم کی میل کچیل نہیں آنی چاہیے. یہ کیا کر دیا رسول پاک نے، کیسا فیصلہ دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے راضی نہیں ہے. صلح حدیبیہ بھی ٹھیک ہے. حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں پھر یہ چونچرا نہ کریں. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور ایسے تسلیم رہیں تیرے سامنے جیسے تسلیم رہنے کا حق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک کے سامنے تسلیم رہنا. آگے ہے دین، تسلیم کا ہی نام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر اور کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا. ماشاءاللہ. تو اصل میں تسلیم کا مطلب ہے اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دینا. تو جب اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو پھر اپنا اختیار ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ ایک عارف کا قصہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عارف اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا عرفان رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے. تو
وہ عارف جو ہے کبھی ظاہر ہے اللہ بیماری دیتا ہے، کبھی تندرستی دیتا ہے، کبھی فقر دیتا ہے، کبھی مال و دولت دیتا ہے. تو وہ عارف جو ہے یعنی بیماری اس کو دے ہی تھی، تو اس نے کہا یا اللہ یہ ہر روز مارتا ہے، ایک ہی دفعہ مار دے. سبحان اللہ. مسعود کے دل میں آئی بات اچھا. کہ یہ ہر روز کے مارنے سے ایک ہی دفعہ مار دے. تو اس کے لیے یہ آگے سے یہ آواز آئی کہ ساتھ تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ جسم میرا جسم نہیں ہے، صحیح. تیرے حکم پہ یہ میرے پاس امانت ہے، اللہ کا ہی ہے، میری روح بھی، میرا جسم بھی، سب کچھ. ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے. تو ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا ہے، اور جب میرا ہے میری ملکیت کو مانتا ہے تو پھر میری ملکیت میں مجھے تصرف کرنے دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظاہر جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کو تصرف کرنے کا پورا حق ہوتا ہے. جو مالک نہیں ہوتا اس کو اجازت لینی پڑتی ہے اس میں تصرف کرنے کی. اگر اس کا قائل ہے کہ یہ جسم اللہ کا ہے، ٹھیک، تو پھر اللہ کی ملکیت میں ہے. تو اب میں چاہوں اس کو ایک ہی دفعہ لے جاؤں، چاہے اس کو میں ہر روز اس میں تصرف کروں، اس کو بیماری دوں، اس کو فقر دوں، اس کو فاقہ دوں، تو پھر یہ مانتا ہے تو پھر تسلیم ہو جا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا یہی اسلام ہے. البتہ یہ میں عرض کروں کہ یہ جو اسلام، یہ تسلیم کے معنی ہیں نا، یہ بہت اعلیٰ معنی ہیں. ایک ہوتا ہے اصطلاحی مسلمان، وہ ہے کلمہ پڑھ لیا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا. تو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں جی مسلمان ہے. لیکن یہ جو تسلیم ہونے والی بات ہے نا، یہ بڑی گہری بات ہے، یہ آگے کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اولو العزم نبی تھے. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل وہ بھی اللہ کے نبی. اور جب یہ دونوں خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، تثنیہ کا صیغہ ہے مسلمین، لکا ہمیں اپنا مسلمان قرار دے. سبحان اللہ. اللہ کا نبی ہے، اولو العزم نبی ہے اور رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو رسول انبیاء کی صف میں رسول کریم کے بعد جو سب سے افضل نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ کہہ رہے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان رکھ، سبحان اللہ. تسلیم رہنے کی. تو یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان، یہ کون سا مسلمان سبحان اللہ. ایک تو مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ تو کلمہ پڑھانے والے نبی ہیں، اور پھر اولو العزم نبی ہے، رسول ہے، خلیل اللہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان رکھ، یعنی اپنے سامنے تسلیم رکھ. تو یہ تسلیم اور رضا کی وہ منزل ہے جو عصمت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. یہ وہ منزل ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا سامنے مسلمان، ہم دونوں کو مسلمان رکھ. اور جب نماز پڑھتے ہیں اور اس میں یہ جو سورہ انعام کی آیت ہے وہ پڑھی جاتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میرا بھی عبادت کا جو بھی طریقہ کار ہے، و محیای، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. سبحان اللہ. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ بذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول کریم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کہ اللہ میری نماز، میرا طریقہ نماز، میری زندگی، میری موت، سب تیرے لیے، اور اسی کا ہی مجھے حکم دیا گیا کہ ایسے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. رسول پاک کہتے ہیں انا اول المسلمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ تو ہے خاتم النبیین، اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے کہنا ہے، کہ کول لایا نا، کول کا مطلب ہے اس طرح سے کہو. تو اس لیے جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ مستحب ہے کہ یہ پہلے الفاظ کہیں. ٹھیک ہے. تو رسول پاک کہتے ہیں سب سے پہلے میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ.
تو یہ مسلمان کون سا ہے؟ سبحان اللہ. یہ مسلمان یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہے اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہے، وہ چاہے عالم ارواح میں ہو یا چاہے عالم انوار میں ہو، وہ رسول پاک کی ذات ہے. سبحان انا اللہ، اول المسلمین. سبحان اللہ. سبحان اور ویسے بھی ہر نبی سب سے پہلے مسلمان ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی پیغام لے کے آتا ہے، جو پیغام اس کے پاس آیا ہے، تو اس نے جب اپنی امت کو کنوے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے پاس پیغام آیا نا. جب اس کے پاس پیغام آیا تو سب سے پہلے تو اس نے ایمان لانا ہے اس پر. جب سب سے پہلے لائے گا ایمان تو اس کا مطلب اپنی امت میں سب سے پہلا مسلمان وہ خود ہی ہے. جی ابھی ہم بریک پر جائیں گے ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں گے اور اس بہت ہی سیر حاصل گفتگو سے جو ہے مزید فائدہ اٹھائیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.